الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس واجب التکریم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 22 فروری 1986 ہم یہاں لیاقت پارک شکارپور سندھ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اور آج کی یہ تقریب سعید علماء اسلام کی جمعیت میں منعقد کی ہے۔ آپ
آپ حضرات جس انہماک، خلوص اور گرمجوشی سے اتنی بڑی تعداد میں اس نظریاتی پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، رب العزت کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ حق تعالی آپ کو فکر و نظر کے راستے پر جوش عمل عطا فرمائے اور آپ کی اس دینی حمیت میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ مزید اضافہ فرمائے۔ کتاب اللہ سے ابھی ابھی جو حصہ تلاوت کیا گیا حق تعالی کا ارشاد ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے برملا اعتراف کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور پھر اس اعتراف کے بعد استقامت کا مظاہرہ کیا، گیا وفاداری بشرطِ استواری کے معیار پر پورے اترے۔ حق تعالی نے فرمایا پھر ہم اپنے ان دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی تائید و حمایت میں قطار اندر قطار فرشتوں کے وفود بھیجتے ہیں، اور انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی خوف اور حزن سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا، اور اخروی زندگی کے لیے جنت کی بہاریں تمہاری منتظر ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا، اور آخرت میں ہم تمہیں وہ کچھ عطا کریں گے کہ جو تم چاہو گے۔ اور یہ تمہارے غفور الرحیم رب العالمین کی طرف سے انعام ہوگا۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے کتاب اللہ کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور ترجمے کے اسلوب سے آپ یہ سمجھ گئے اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا یقینی کامیابی کا معیار ہے۔ قرآن کریم
جو حقائق کا مجموعہ بھی ہے، اور حق تعالی کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے دائمی دستور حیات بھی ہے۔ آپ جب اس شفاف اور بیدار آئینے میں دیکھیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ ربنا اللہ کہنے والے ہر دور میں اللہ کی تائید و حمایت سے نوازے گئے، کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھی گئیں۔ وہ بظاہر تنہا نظر آئے لیکن منزل ان کے قدم چومتے ہوئی نظر آئی۔ آج کوئی اللہ سے سچی دوستی کر کے تو دیکھے۔ شکارپور کے دوستوں، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ دوستی میں اخلاص ہو۔ کوئی رب کے لیے سب کو چھوڑے تو صحیح، آج ہم دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی کبھی اضطراب محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رب کے لیے سب کو کہاں چھوڑا ہے۔ اور اگر کوئی رب کے لیے سب کو چھوڑ کر دکھا دے، حق تعالی اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ کتاب اللہ کا ایک ورق ان چند کرداروں سے متعلق میرے سامنے کھلا ہوا ہے جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور ثم استقاموا کے معیار پر پورے اترے۔ یہ چند نوجوان تھے اولیاء کرام، اللہ کے سچے دوست۔ شاید آپ میں سے کوئی دوست یہ سوچے کہ اولیاء کرام تھے اور نوجوان تھے۔ ہم اجمی لوگ عموماً یہ معیار بنائے ہوئے ہیں کہ ولایت کا زمانہ جوانی نہیں، بڑھاپا ہے۔ جوانی تو بے اعتدالیوں کا زمانہ ہے۔ عزیز دوستو، میں عرض کرتا ہوں کہ ولایت کا صحیح زمانہ شباب اور جوانی، جب امنگیں جوان ہوں، جب رگوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، طبیعت میں جولانی ہو، جذبات میں حدت ہو، خواہشات کی یلغار ہو اور نفس امارہ قدم قدم پر بغاوت پہ اکسائے۔ اس موسم میں اگر کوئی جوان اپنے احساسات و جذبات کو اللہ کی منشا کے تابع کر دے اور اپنی جوانی کو رب العالمین کے حضور جھکا دے، اس دور کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بڑھاپے میں تو بے ساختہ کمر جھک جاتی ہے۔ جوانی در حقیقت ولایت کا صحیح موسم ہے۔ یہ چند اولیاء کرام تھے
بگڑے ہوئے معاشرے میں حق و صداقت کا نشان بن کر روشن ہوئے. چہار جانب آستانہ پرستی کی بیماری نظر آ رہی تھی. پوری قوم ضلالت اور ظلم کے راستے پر گامزن تھی. یہ سلیم الفطرت چند نوجوان ظلم و ضلالت کی اس اندھیری رات میں نعرہ لگاتے ہیں رب اللہ. قرآن پاک میں ارشاد ہوا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. حق تعالی نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چند نوجوانوں کا حال سناتے ہیں جو ہمارے بن گئے، جنہوں نے ہم سے دوستی نبھائی. آمنوا بربہم، وہ ہمارے بن گئے اور ہم نے ان کے وجدان میں رشد و ہدایت کے چراغ جلا دیے. وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ان کے دلوں میں ربط پیدا کر دیا، کئی قالب یکجان بنا دیا. وحدت فکر و عمل پیدا کر دی. جب وہ ظلم کے مقابلے میں سچائی کا پرچم اونچا کر کے کھڑے ہوئے، میلہ لگا ہوا تھا، قوم اپنی پسند کے آستانے سجائے ہوئے ہیں، ہر قوم اپنا اپنا صنم لائے ہوئے ہے، جبینیں جھک رہی ہیں، مخلوق سے آرزویں وابستہ کی جا رہی ہیں. کچھ گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، نذرانوں کی بھرمار ہے، اور یہ ایسا کاروبار ہے جو سدا بہار ہے. یہ چند نوجوان ایک درخت کے سائے میں جمع ہوئے، اپنی قوم کی بدعمالیوں کا نظارہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں. دل کی دھڑکنوں میں یکسانیت ہے لیکن لبوں پہ کچھ نہیں آتا. بالآخر ایک نوجوان بولتا ہے دوسروں سے کہ ساری قوم اصنام کے آگے جھک رہی ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اب یہ موڑ آ گیا کہ سب یک آواز ہو گئے.
اور اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم ان خود ساختہ آستانوں کے آگے جبین نہیں جھکائیں گے. ہمارا تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا معبود ہے. ہمارا رب رب السماوات والارض ہے. قوم تک بات پہنچی، کیس درج ہو گیا. بادشاہ کی عدالت میں ملزم بن کر پیش ہوئے. وہ ظالم بادشاہ جس کی سرپرستی میں آستانہ پرستی عروج پر تھی، وہ خود میلے میں آیا ہوا تھا جیسے سدھی میں سرکار گئی ہوئی ہے. یہ ہر دور کے ظالموں کا ذوق ہوا کرتا. عوامی کچہری لگی، یہ چند نوجوان پیش ہوئے اور شاہی دربار میں درباری ملاؤں کی قطار بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے ظلم پر جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں. اس کے چوچلوں کی حامی بھر رہے ہیں، اس کے علمے تللوں کو جائز کہہ رہے ہیں. قطار اندر قطار بیٹھے ہیں. وہ میں نے رات جیکب آباد میں بھی کہا تھا، شکارپور کے دوستو، یہ جنس ہر دور میں ملتی ہے. کل کی بات ہے، اکبری دربار میں جبہ پوش بے ضمیر ملاؤں کی قطار بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ کوئی ایسے ویسے ملا نہیں تھے، معاف کیجیے گا، فاضل تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان میں سے ایک نے تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی. پوری تفسیر میں نقطے والا کوئی حرف نہیں آنے دیا، غیر منقوط حروف پر مشتمل وہ تفسیر ہے. سواطع الالہام نام میں بھی نقطے والا حرف کوئی نہیں آیا. سین واو الف تا عین الف لام ہے الف میم سواطع الالہام. اتنے بڑے فاضل لیکن اتنے بڑے بے ضمیر کہ جب اکبر کہتا تھا مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، کیوں علامہ صاحب فیضی بے ضمیر کہتا تھا بے شک کوئی فرق نہیں. وہ کہتا تھا شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں، کیا خیال ہے مولانا؟ ابو الفضل کہتا تھا بے شک کوئی فرق نہیں سر کوئی فرق نہیں. وہ کہتا تھا میرے خیال میں مسلمان عورت ہندو کے نکاح میں جا سکتی ہے، کیا خیال ہے مولانا؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے بے شک جا سکتے. میرے عزیز ڈاکٹر صاحب، حضرت مولانا، ہم آج گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں کس جنس سے واسطہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے
ہم تو پھر بھی خوش نصیب ہیں، ابھی تک نوبت وہاں تک نہیں پہنچی. آج تو کم از کم اتنا کچھ کہا گیا نا کہ سب سے پہلا ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا. یہ بھی بدقسمتی کی انتہا ہے جو شخص یہ کہتا ہے، یہ بھی اسی کماش کا، اسی جنس میں سے. اکبر کہتا تھا سجدہ تعظیمی ضروری ہے میرے دربار کے آداب کے لیے، یہ پروٹوکول میں سے ہے، اور تعظیمی سجدہ ناجائز نہیں ہے. کیوں مولانا؟ یہ کہتے تھے جائز ناجائز کس کو کہتے ہیں؟ ہم خود سرکار کا سجدہ کرتے ہیں پہلے. اور جب یہ فیضی ابو الفضل آیا کرتے تھے آگے یہ ہوتے تھے، ان کے پیچھے سینکڑوں بے ضمیروں کی قطار ہوا کرتی تھی اور دربار میں آ کر جھکتے تھے. السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر، اکبر کی طرف اشارہ کرتے تھے. میرے عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ان بے ضمیروں کے لشکر میں سے اسی خزاں کے موسم میں ایک بہار کا عنوان بن کر آیا. اس ظلم کی اندھیری رات میں ایک چمکتا ہوا جگنو آیا، وہ سچائی کا پرچم اونچا کیے ہوئے ربنا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ساری دنیا کو خرید لے، ساری دنیا کو جھکا لے، لیکن مجدد نہ بکے گا نہ تیرے سامنے جھکے گا. جہانگیر آیا، ادھر نہ تمام کر، پسرس تمام کر، تمام خواب کر. اس نے درباریوں سے پوچھا اس کو جھکانا چاہیے، اگر ہم اسے جھکا نہ سکے تو بات نہیں بنے گی. درباریوں نے پرپوزل پیش کیا، تجویز دی، آپ اپنے دربار کے سامنے ایک دیوار بنا لیں، اس میں ونڈو بنا لیں، کھڑکی بنا لیں، اور شیخ احمد کو اس کھڑکی میں سے گزار کر لایا جائے. جب کھڑکی سے گزرے گا تو سر تو جھکائے گا، ہم اس کو سجدہ سمجھ لیں گے اور کہیں گے تمہارا موقف کہاں گیا، آخر تم بھی تو جھک گئے نا. ایک عالم، باضمیر عالم کی آن کو لوٹنے کے لیے درباری طبقوں میں کیسی کیسی سازشیں ہوا کرتی. جہانگیر بہت خوش ہوا، دیوار بنائی گئی، اس میں ونڈو بنائی گئی. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہتھکڑیوں کی جھنکار میں پا بجولام لائے گئے. جب دیوار کے سامنے آئے اور کھڑکی پر نظر پڑی تو سمجھ گئے. پہلے سر گزارنے کے بجائے اپنی دونوں ٹانگیں پاؤں گزار لی اور پھر سر اونچا کر کے کھڑے ہو گئے. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بولو براز کا مجسمہ، تو اس قابل کہاں ہے کہ تیرے سامنے سر جھکاؤں؟ یہ جبین اللہ کی امانت ہے، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی بندے کے آگے جھک نہیں. عالم نے وہی کچھ کیا جو کیا کرتے ہیں. قلعہ گوالیار میں پھینک دیا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پس دیوار زندہ چلے گئے، لیکن پس دیوار زندہ مجدد کی تعریف جاری.
وہاں جو قلعہ میں سینکڑوں غیر مسلم قید میں تھے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں متاثر ہو کر رسول اللہ کے غلام بنتے چلے گئے۔ رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے، اور جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے۔ مجدد قلعہ گوالیار میں اپنی تاریخ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایک دن خواب میں جہانگیر کی بیٹی کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے عزیز، میں کہا کرتا ہوں اس دور کے بادشاہوں کی بیٹیاں کم از کم اتنی گئی گزری تو نہیں تھی، ان میں کم از کم اتنی شان تو تھی کہ خواب میں انہیں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہے۔ اور آج کل کی بیگمات کو تو خواب میں یا میاں داد نظر آتا ہے یا عمران خان نظر آتا ہے۔ اگر حقوق اور وقار کی بات ہے تو اسلام سے بڑھ کر عورت کو کسی نظریے نے حقوق نہیں دیے، لیکن میں اپنے عزیز نوجوانوں کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، عورت اسلام کی نظر میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، ڈانسر نہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی ڈانسر ہو تو وہ عورت رہتی ہی نہیں، وہ غلاظت کی ٹینکی بن جاتی ہے، بدبو کا ٹینک بن جاتی ہے، اس کو عورت کہنا وضو شے کی غیر محل ہی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کو دنیا کے کسی نظریے نے عزت نہیں بخشی، وقار نہیں بخشا، لیکن اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں۔ اور جو بیگمات اسلام سے آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہیں، اطلاع عرض ہے انشاءاللہ پاکستان میں انہیں مایوسی ہوگی۔ اور عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیے عورت سڑک پر پتھر کوٹ رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ تقریریں یہ ہوتی ہے۔ عورت کھیت میں محنت کرتی ہے، کیا ظلم نہیں ہے؟ عورت بجری کی ٹوکریاں اٹھا رہی ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے کہا ظلم ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام میں یہ سب کچھ گوارا ہے؟ اللہ اس دور منافقت سے ہمیں نجات دے۔ جب اسلامی انقلاب آئے گا تو انشاءاللہ یہ منظر نہیں دیکھے گا کوئی۔ نعرہ تکبیر، نظام حیات دستور اسلام۔ لیکن اگر کسی کو سڑک پر پتھر کوٹتے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، اگر کسی کو کھیتوں میں گھاس اٹھائے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، یا بجری کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے، تو میں نے کہا اس لحاظ سے تو پھر مرد اس سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ ان کی سوسائٹی میں یہ جو صاحب بہادر بیگم کاکٹیل پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے رات کو سفیرو اور بابو منہ کو لیے ہوئے کبھی ڈرائنگ روم میں کبھی باتھ میں کبھی کچن میں کبھی بیڈ روم میں منہ کو بہلا رہا ہے صاحب بہادر، اور کانپ رہا ہے کہ صبح اگر بٹی تیار نہ ملی تو بیگم کی جلالت کون برداشت کرے گا؟ اکبر الہبادی ان مرحلوں سے گزرا ہے بیچارہ، کہہ گئے اکبر دبا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوچ سے۔ یہ صاحب بہادر جو ہیں بابو لوگ، چاہے کچھ ہوں لیکن مرد ہونے کے ناطے سے بہرحال ہمیں ان سے ہمدردی تو ہے اگر وہ مرد ہیں۔ خدا کرے ہمارا حسن زن صحیح ہو۔
ورنہ جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، نیل پالش یہ لگاتے ہیں، میک اپ یہ کرتے ہیں، بال اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ پراندے کی کمی ہوتی ہے بس. عزیز تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بیگمات کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. وہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس قابل تھی کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے کہو کب تک بادشاہی پہ بیٹھے رہو گے، زندگی 4 روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. تم نے میرے روحانی فرزند مجدد الفسانی کو قید میں ڈال رکھا ہے. حشر میں میری نگاہ غضب کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے آنا. صبح ہوئی تو روتی ہوئی باپ کے سامنے گئی. باپ سے کہنے لگی باپ مجھے رحم آتا ہے تم پر، محمد عربی تم پہ ناراض ہے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غضب کا سامنا کر سکو گے؟ جہانگیر تو ٹوٹ گیا، تھارے مار مار کر روتا ہوا قلعہ بیان یار پہنچا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مجدد آؤ، میں تمہیں جیل سے باہر نکالنے آیا ہوں. وہ بھی تو مجدد الفسانی تھے. فرمانے لگے آزاد ہونے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے مجھے، لیکن اگر تم مجھے باہر نکالنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے باپ کی وہ ضلالت، وہ بے دینی پر مبنی فیصلے جو تیرے باپ نے تاریخ مرتب کی ہے اس کو بیک قلم حذف کرو، وہ ساری خباستیں ختم کرو اور دین حق کی سچائی کا اعتراف کرو عملاً، پھر باہر آؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آزادی کا پروانہ ملا تھا تو انہوں نے بھی فرمایا تھا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. پہلے ذرا ان بیگمات کے بارے میں مجھے بتاؤ جنہوں نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. اور آگے کیا کہا تھا؟ حاشا للہ ما ھذا بشر. قرآن پاک نے فرمایا فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اس نے یوسفی کو دیکھا تو کہے اٹھی ہم نے سمجھا تھا ابن آدم ہوگا لیکن یہ تو لباس بشر میں کوئی بہت بڑا نوری ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ مصر کی کافرہ عورتوں. مکمل بولا کرو نا الفاظ، جملہ مکمل کرو. مصر کی کافرہ عورتوں. لیکن علماء اجازت دیں تو میں ایک اور بات کہوں. میڈا پرست عورتوں دسترخوان سے اٹھ کے آئی تھی، بلکہ دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا. سامنے ان کے صبح کے ہاتھ سجے تھے، فیرنی کی پلیٹیں رکھی تھی. پتہ نہیں اس دور میں فیرنی ہوتی تھی یا حلوہ کس شکل میں ہوتا تھا. یہ ظالم کے مختلف عناوین ہیں اور مختلف اسالیب ہیں. عصر حاضر میں تو یہ ہے، لیکن نہ معلوم اس دور میں اس کا کیا عنوان اور کیا شکل ہوتی ہوگی. یہ سب کچھ سامنے رکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، دیکھتے ہی فیصلہ دے دیا بشر نہیں نوری ہے.
شکارپور کے روشن ضمیروں، میدے کی نظر اس زمانے کی ہو یا آج کی، میدے کی نظر جب بھی پیغمبر کو دیکھے گی ٹھوکر کھا جائے گی۔ حلوائیوں نے اس وقت بھی کہا تھا ما ھذا بشرا، حلوائی آج بھی کہتے ہیں ما ھذا بشرا۔ انہوں نے بھی کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، اور آج بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ جنون ملتی ہے بالکل۔ اور میرے عزیز دوستو، طبقے ہمیشہ دو رہے، ایک دسترخوان والے، ایک میدان والے۔ ایک دسترخوان کی پیداوار، انہوں نے جب بھی پیغمبر کو دیکھا میدے کی نگاہوں سے دیکھا بھٹک گئے، اور دوسرا طبقہ میدان والا ہے جن کا سالار ہے اس امت میں ابو بکر صدیق۔ یہ میدان والے صاحب بطن نہیں، صاحب ضمیر، صاحب ضمیر، صاحب نظر۔ انہوں نے جب بھی پیغمبر کو دیکھا بھٹکے نہیں، صحیح سمجھا۔ اللہ عصر حاضر کے حلوائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آتی، کہ یہ بیچارے کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ خود بشر نہیں ہے۔ انہیں غلط فہمی ہو گئی بیچاروں کو، انہوں نے سمجھا بشر ہم جیسا ہوتا، جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ ہو۔ وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب، قوم کے نذرانوں پہ پڑنے والے مجاوروں کو کس نے بشر کہا؟ یہ تو خلاف بشر میں خلاف بشر۔ ان کو تو قرآن کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم افضل کہتا ہے۔ ان کو کس نے بشر کہا؟ بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، حسن حسین و معاویہ جیسے ہوتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ ٹٹو پہ بیٹھ کر نذرانے وصول کرنے کے لیے مرید کے دروازوں کا طواف کرنے والے کو کس نے بشر کہا؟ بشر وہ ہوتا ہے کہ سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ پیغام دے تو ہمارے غلامی کریں۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ دریاؤں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی جائے۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ جنگلوں کی طرف جائے تو درندے غلامی کرتے ہوئے نظر آئے۔ افریقہ کے ایک جنگل میں بہت بڑا جلسہ تھا، ملاوی میں، چاروں طرف سے جنگل اور ان کے بیچوں بیچ اسلامک سنکٹ فرزندان اسلام نے بنا رکھا تھا۔ پہلو میں چرچ تھا اور اس کے سامنے مسجد تھی۔ احساس کمتری میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا چرچ، کیونکہ وہ بھی برطانوی دور کی یادگار تھا۔
اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج افریقہ میں اسلام کی صبح سعادت طلوع ہو چکی. محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہیوں کی اللہ مدد فرمائے. تبلیغی جماعت کے سپاہیوں کی کوششوں سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر دیکھا ہے وہاں جا کر میں نے. بس بڑا دیکھا. اس میں گفتگو کے دوران خیال آیا, میں نے کہا افریقہ میں بسنے والوں کبھی ان جنگلوں سے تو پوچھو, یہاں سے بھی رحمت للعالمین کے رضاکاروں کا گزر ہوا تھا, ان مثالی انسانوں کا گزر ہوا تھا جنہیں کہا گیا یہاں بڑے آدم خور درندے رہتے ہیں. یہ جنگلات تو درندوں کا مسکن ہے, بڑے سفاک اور آدم خور شیر رہتے ہیں, چیتے رہتے ہیں, ذرا احتیاط سے رہنا. لیکن ان مثالی انسانوں نے کہا ڈرتے ہوں گے ان سے ڈرنے والے, ہمیں تو استاد کامل نے اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنا دیا ہے. اور پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درندوں کو حکم دیا, ہم نے کچھ دیر یہاں بسیرا کرنا ہے, جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو. تاریخ کے دامن میں یہ صداقتیں محفوظ ہیں شکارپور کے دوستوں. ہاتھی سے لے کر گیدڑ تک اور شیر سے لے کر لومڑی تک, یہاں تک کہ سانپ تک ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, اپنے بچوں کو لیے ہوئے تمام حشرات الارض اور تمام درندوں نے جنگل خالی کر دیا. میں نے کہا مولوی صاحب بشر تو ایسے ہوتے ہیں, بشر ایسے ہوتے ہیں مولوی صاحب جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں مولوی صاحب, اور آپ کے کہنے پہ تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا مولوی صاحب. آپ کو کس نے بشر کہا ہے مولوی صاحب؟ اصل میں یہ خود بشر نہیں, جب انشاءاللہ یہ خود انسان بنیں گے تو پھر ان کو پیغمبر کی بے داغ بشریت ضرور سمجھ آ جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میری بشریت کا انکار کرنے والی ان بیگمات کا حال پہلے بتاؤ, ان کا کیا ہوا, پھر باہر آؤں گا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا پہلے میری شرط پوری کرو. تیرے باپ نے دین اکبری کے نام سے جو الحاد اور زندقہ مسلط کر دیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر, پہلے اسے ہر سے غلط کی طرح مٹاؤ, پھر باہر آؤں گا, ورنہ یہیں پسے دیوار زندہ جان دے دوں گا لیکن آن مجروح نہیں ہونے دوں گا. میرے عزیز دوستو, ضمیر کا راستہ بڑا کٹھن راستہ. ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اسماعیل شہید بن جائے, ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں کہ وہ محمود حسن بن جائے. ضمیر کا سفر بڑا کٹھن سفر, کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے دوستو. تو میں ہر جگہ کر رہا تھا, دقیانوس بادشاہ نے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا, ان نوجوانوں کی برادری کے کچھ وڈیروں کو بھی بلا رکھا تھا. پیش کیے گئے, بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا موقف ہے؟ نوجوانوں نے وہی بات کہہ دی, ربنا رب السماوات والارض, ربنا رب السماوات والارض, ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے آگے نہیں جھکیں گے, ہمارا معبود تو زمینوں آسمانوں کا پروردگار ہے. وہ ظالم حکمران کہنے لگا یہ اپنے برادری کے رئیسوں کی بات تو مانو, اور پھر یہ میرے درباری لمبے جبے والے ذرا ان کا فتویٰ بھی سنو. ان نوجوانوں کے ضمیر نے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی. فرمایا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه
یہ قوم کے وڈیرے اور یہ تیرے درباری ہماری قوم میں سے تو ہیں، لیکن فکر و نظر کے راستے جدا ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں۔ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں۔ ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں۔ ہم سرفروش ہیں، یہ ضمیر فروش ہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، ہم کا سجدہ کرنے والے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اعلان کیا ان نوجوانوں نے، جو کر سکتے ہو کر لو، تمہارے پاس جتنے تیر ہیں چلا لو، سینہ حاضر ہے، اور تم سے ہمیں کوئی رحم کی امید بھی نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ اچھا، یہ شکارپور میں کتنے عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے حضرت؟ 2 سال تقریباً 2 برس کے بعد 2-3 سال ہوئے۔ ہاں، تو یہ جو شاید گیپ ہے بیچ میں، اس کی وجہ سے جواب ڈھیلا ہے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ آپ نے اللہ کہا نا، اللہ ہی، یہ ہی پہ زور دیجئے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔ بعض اجمی فنکار، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی، آپ ہی کی ضرب لگائیں تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، یہ ہی پہ ضرب لگائیں میں نے کہا، اور دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، یہ اولیاء کرام کی دعوت ہے، یہ اولیاء کرام کی صدائے دل نواز ہے۔ یہی صدا دی ہے ہر دور کے ولی اللہ نے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ ہی پہ ضرب لگانی ہے۔ میں نے رات بھی بتایا، یہ گزشتہ ستمبر کی 26 کو بمبئی میں بہت بڑا جلسہ تھا۔ ماریشس اور فرانس جاتے ہوئے 4 روز میں نے عبوری قیام کیا، وہاں بمبئی کے احباب نے جلسہ ارینج کر رکھا تھا، بلا مبالغہ 1.5-2 لاکھ کی گیدرنگ تھی۔ ہمیں وہاں کہیں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتا ہوں، آپ کوٹ کیا کیجئے، انڈیا میں آج تک کسی قادیانی کو کی پوسٹ پہ نہیں آنے دیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی کیونکہ امریکن لابی ہے، اگر یہ آ گئے کسی اہم عہدے پر تو یہ قوم کو دیکھ کر امریکی مفادات کی حفاظت کریں گے، لہذا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو برسر اقتدار لانا یا کسی اہم عہدے پہ لانا خودکشی، قومی خودکشی کے مترادف ہے۔ آج تک وہاں کسی قادیانی کو کسی اہم عہدے پر نہیں آنے دیا گیا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے سر منڈا کے یہ اولے پڑے ہیں
آزادی ملتے ہی چودھری ظفر بےمان وزیر خارجہ بن گئے. اور آج ایک بیگم صاحب کہتی ہیں کہ وہ تو اصل میں ہماری فیاضی تھی. چونکہ قادیانیوں کی اتنی خدمات ہیں تاریخ آزادی میں اور قومی سفر میں اتنی خدمات ہیں کہ ان کے اعتراض کے طور پر وزارت خارجہ کا منصب انہیں دیا گیا. یہ بیگم صاحبہ فرماتی بڑی ناراض ہیں کہ مولوی خان خواہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں قادیانیوں کے. وہ قادیانیوں کو قادیانی نہیں کہتی, احمدی کہتی. حالانکہ ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہیں بتایا, اس دن سکھر میں بھی عرض کیا تھا, انہیں کبھی احمدی نہ کہا کیجیے. خصوصاً میرے یہ دفتری بابو جو ہیں ان کی خدمت میں خاص طور پر درخواست ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے, اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. احمد تو ہمارا آقا ہے, احمدی تو ہم اور آپ ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بڑا عجیب آدمی تھا. فرماتے تھے ایک دن خواب میں مرزا کو, احمدی تو ہم اور آپ ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بڑا عجیب آدمی تھا. فرماتے تھے ایک دن خواب میں مرزا غلام قادیانی مل گئے. کہنے لگا آپ تو خامخواہ میرے پیچھے پڑ گئے, قرآن کریم میں میرا ذکر آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا قرآن میں تیرا ذکر میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. قارون کا ذکر آیا ہے, پڑھا ہے, حامان کا پڑھا ہے, فرعون کا پڑھا ہے, تیرا تو کہیں نام نہیں آیا. کہنے لگا جی وہ تو غلط لوگ تھے, میرا نام تو انبیاء کی صف میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا, انہیں نوید سنائی, بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا, یاتی من بعدی اسمہ احمد, تو میں وہی احمد تو ہوں. اس لیے تو میرے ماننے والے, میرے فالوورز مجھے وہ خود کو احمدی کہتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو احمد کی بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں, لیکن تو غلام احمد ہے, تو وہ احمد کیسے بن گیا؟ کہنے لگا غلام تو بس یوں ہی والدین نے چپکا دیا تھا, یہ غیر ضروری ہے. غلام ہٹا دو تو احمد نہیں بچتا, تو میں وہی غلام کے بغیر والا احمد ہوں. شاہ صاحب فرمانے لگے اچھی بات ہے, تو میرا نام عطا اللہ ہے, یہ عطا بھی والدین نے یوں ہی چپکا دیا, بالکل غیر ضروری ہے. تو غلام کے بغیر والا احمد, تو میں عطا کے بغیر والا اللہ. جب میں کہتا ہوں تو میرا نبی نہیں ہے, یہ آپ کہیں محسوس نہ کیجیے گا کہ شاہ صاحب نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا. یہ الزامی جواب ہے مناظرانہ اسلوب میں. مناظرانہ اسلوب. ہمارے خان صاحب گاڑی میں سفر کر رہے تھے, گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ پر لیتے ہوئے تھے چونکہ دور جانا تھا. ایک انگریز اسی ڈبے میں سوار ہوا, انگیجمنٹ بہت زیادہ دیکھی تو خان صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا, خان صاحب تھوڑا سی. خان صاحب نے آنکھ کھولی تو انگریز کو دیکھا, لفٹ مانگتا ہے. خان صاحب نے فرمایا الو کا پتہ کہ ہم کو ڈسٹرب کیا ہے, ہم نے دور کا سفر کرنا ہے, ادھر آرام سے کر رہے نہیں, اور پہلو بدل کر سو گیا. انگریز بڑا مکہ انتظار میں کھڑا ہو گیا. دوران سفر خان صاحب کو بیت الخلاء جانا پڑا, اپنی پگڑی سیٹ پر لمبی کر کے چلے گئے تاکہ قبضہ بحال رہے. ان کے جاتے ہی انگریز نے وہ پگڑی اٹھائی, گیند بنائی, کھڑکی سے باہر پھینکی اور سیٹ پہ بیٹھ گیا. خان صاحب جب واپس آئے تو دیکھا سیٹ بھی جا چکی, پگڑی بھی جا چکی. مسافروں سے کہنے لگے ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ مسافروں نے کہا اس
बंदर के बच्चे ने बाहर फेंकी है। वहां कहीं हमारा ने पोस्टमार्टम कर देना। खान साहब ने कहा इसने फेंका है, उन्होंने कहा हाँ इसने फेंका। जंजीर पकड़ के खड़े हो गए। अब अंग्रेज को पकाने की तलब हुई, वो जाने लगा तो हैट उठा के रख गया। इसी की तो इंतजार थी। खान साहब ने हैट उठाया खिड़की से बाहर और अचवे साहब सीट पे लंबे हो गए। अंग्रेज वापस आया, खिसियाना होकर कहता है खान सीट देता नहीं देता तुम्हारा मर्जी, हमारा हैट किधर है? वेयर माई हैट? खान साहब ने कहा आओ इंतजार करो, तुम्हारा हैट हमारा पगड़ी को ढूंढने के वास्ते गया हुआ है, जब आएगा तो बता। इसे इलाज बिल मिस्र कहते हैं शिकारपुर वालों। तो शाहजी ने इलाज बिल मिस्र किया, फरमाया तू गुलाम के बगैर अहमद बनता है तो मुझे अता के बगैर अल्लाह समझो। जब मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं तो तेरे लिए ये गुंजाइश कहां से निकल आए कि तू नबी कहलाए? ये आमदी नहीं है, सिर्फ कादियानी है या मिर्जाई है। मिर्जाई कादियानी बस, आंधी नहीं है, इनको मत कहा करें आंधी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको वहां मिलावट वाली अजान नहीं सुनाई देगी। यहां तो किसी ने अजान के अंदर मिलावट कर रखी है, किसी ने अजान से पहले मिलावट कर रखी, क्योंकि भाई भाई हुए थे। अभी मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे इनकी बिरादरशिप कैसे चलती है। मैंने कहा बिजनेस कंबाइंड है, आमदनी मुश्तरक है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था अजीज दोस्तों, बंबई का अजीम जलसा रात के 1:30 बजे जब ही की जर्फ लगी तो अतराफ की बिल्डिंगों से हिंदू ने यूं सर निकाल के देखना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये तुम चीखते रहते हो ना कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, यूरोप ने भी ये वावेला कर रखा है कि इस्लामी बम बन रहा है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी वाले एटम बम का तो हमें पता नहीं है। हमारा एटम बम यही है जिसने बद्र से लेकर शामली तक तुम्हारा वुजू तोड़ा था और आइंदा भी तुम्हारा इलाज यही है। इंसानी जबीन की आजियों के लिए हकीकी मसजूद नहीं, ही पे जर्ब लगे, अल्लाह ही पे जर्ब लगे। इंसानी जबीन की आजियों के लिए हकीकी मसजूद। जज़ाकल्लाह। हर जगह मौजूद अल्लाह ही या अल्लाह भी? और अल्लाह मेरे इन दोस्तों को शिफाए कामिला अता फरमाए जो दफ्तर खान सजा कर खड़े हो जाते हैं, कोर्स में अपना खुद साख्ता सलाम भी पढ़ते हैं और कहते हैं हजरत भी है यहां मौजूद। हर जगह मौजूद। रात मैंने जैकबाबाद के दोस्तों को भी बताया, मदीना तैयबा में एक फकीर सा आदमी रहता है, नाम तो उसका अमीर अली कुरैशी है, लेकिन उसका तकिया कलाम है अस्तगफिरुल्लाह, बहुत कहता है वो, बात बात में अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने उसका नाम ही हकीम अस्तगफिरुल्लाह रख दिया। उसने बताया कि मस्जिद नबवी में मैंने देखा पाकिस्तान के एक मौलवी साहब नामुराद सियासतदान भी है, वो नजर आ गए, जुब्बा लंबा साफा बंधा हुआ, हाथ में पानदान, लबे लानी, रश के उरूज। से सुन लीजिएगा, ऐसी बातें बार बार दोहराई नहीं जाती है। तो वो हकीम साहब कहते हैं नजर पड़ते ही मैंने जाके पकड़ लिया दामन। मियां साहब आप यहां कैसे? अस्तगफिरुल्लाह। मियां साहब कहने लगे मैं हुजूर की ज़ियारत के लिए आया हूं।
آواز میں تو ایسی جلالت ہے، سبحان اللہ، رش کے نسوانی ہے۔ حضور کی زیارت کے لیے آئے ہو، حکیم صاحب کہنے لگے ہو مولانا آپ یہاں تشریف لے آئے، حضور تو وہاں کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور وہاں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ مولوی صاحب کی سٹی گم ہوئی اور آئے بائیں شائیں کرتے ہوئے کہنے لگے نہیں نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا بس حضور وہاں، تمہارا تو عقیدہ، تم کہتے ہو، تم کہتے ہو جہاں ہم قیام کر کے کھڑے ہو گئے حضور تو آ گئے، تو حضور وہاں تشریف لے گئے، تم یہاں آ گئے، استغفر اللہ۔ پولیس آ گئی، سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ آہستہ آمین کہہ رہے ہیں نا، وہ ذرا طبیعت کے سخت ہیں، ہاں، اور میں نے کہا ان کی سختی میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اگر کانٹے شوق نہ ہو تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اقبال نے کہا نا تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ وہاں کی انتظامیہ کی طبیعت میں اگر سختی نہ ہوتی تو نہ معلوم آج سعودی عربیہ میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے، وہاں بھی جھنڈیاں لہرا رہی ہوتی اور بین الاقوامی یتیم وہاں مجاور بن کے بیٹھتے، مست کلندر سب کچھ اندر، لیکن ان کے مزاج کی سختی ہی تو کام آئی۔ پولیس آ گئی، میاں صاحب کو پکڑ لیا، تفصیلات معلوم ہوئی، سرکاری گاڑی پہ بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے، جو فلائٹ اویلیبل تھی اسی میں بٹھایا، کیبن میں بورڈنگ کارڈ تھمایا، امیگریشن والوں کو ہدایات دی، اب قیامت تو آ جائے یہ مولوی دوبارہ سعودی عربیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ تکبیر! پولیس کو شکارپور کے دوستوں، شکارپور کے دوستوں، پہلے اس پر پابندی لگی تھی، اب قومی اخبارات کی اطلاع کے مطابق 32 نام آئے ہیں جن پر سعودی عربیہ میں داخلہ بند۔ میں نے کہا تمہاری تو 32 ہی نکال ڈالی بنتے ہو عاشق حلوائی ہو، براہ کرم کچھ سمجھے گے، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے بھی روک دے۔ اور شکارپور کے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ نکلے ہیں کہ نکالے گئے ہیں؟ نکالے گئے۔ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا، کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، پاندان ساتھ لایا ہوں، لیڈر ہوں ایک طبقے کا، مجھے کیوں دھتکارتے ہو؟ حرم کے رضاکاروں نے کہا درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو، حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تیر حرمین کے اماموں کے سینے پہ نہیں لگتا، سیدھا بیت اللہ پہ لگتا ہے، یہ تیر سیدھا جنت ریاض الجنہ میں اس عفت کے تصور پہ لگتا ہے
اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن میری مسجد میں گمراہی نہیں آئے گی. قیامت آ سکتی ہے لیکن ریاض الجنہ میں بچھے ہوئے مصلے پر کبھی گمراہ امام نہیں بن سکتا. وہاں فتوے دیتے ہو درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. یہاں تو سچے لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے, جھوٹوں کو نہیں. نکلے کے نکالے گئے. شکارپور کے دوستوں, میں نے تو مطاف میں نائجیریا کے کالے بدن دیکھے, افریقہ کے سیاہ فام دیکھے. وہ سیاہ فام روشن ضمیر آنسو کی برسات میں ملتزم سے چمٹے ہوئے, حتیم پہ روتے ہوئے, سنگے حجر اسود پہ دھاڑے مارتے ہوئے, روضہ اطہر پہ روتے ہوئے. افریقہ کے سیاہ فام. میں تو سیاہ فاموں کی بات کرتا ہوں. مولانا رومی نے فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد. بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد. دست بر پائے کبوتر زدے ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مکہ میں جاؤں. کیڑی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مکہ میں جاؤں, مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے قدموں میں روندی جاؤں. لیکن ہزاروں میل کے فاصلے, راستے میں دہکتے ہوئے صحرا, سمندر اور موج زن دریا, یہ ننھی سی جان پہنچے تو کیوں کر. رب العالمین کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. سبب بنا دیا مسبب نے, ایک کبوتر کو قریب بٹھایا, چیونٹی کے دل میں خیال ڈالا چمٹ جا اس کے پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے. چیونٹی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر مہوے پرواز ہو گیا. فضاؤں کو چیرتا ہوا, صحراؤں سے گزرتا ہوا, سمندروں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مکہ میں پہنچا. مطاف میں اترا. رب نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی, اب چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی. دست بر پائے کبوتر زدے ناگاہ رسید. بلاتا ہے تو میں نے کہا ننھی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے. ناراض ہو جاتا ہے تو ڈھائی ڈھائی من کے چیونٹے کو بھگا دیتا ہے. یہ دھتکارے ہوئے ہیں حرمین کے, نکالے گئے ہیں حرمین سے. اب دھمکیاں دیتے ہیں لندن میں جا کر کانفرنس میں. میں نے ابو ظبی میں اس کا انٹرویو سنا BBC سے. یہ اسلام دشمن ادارہ, چسکا لینے کے لیے ہم سن تو لیتے ہیں لیکن پہچانتے خوب ہیں اس کو. اس انٹرویو میں اس نے کہا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. ملت اسلامیہ آج تک مطالبہ کر رہی ہے کہ قادیانیوں کی بستی نام نہاد ربوہ, وہ جو انہوں نے آفیشل اسٹیٹ بنا رکھی ہے, اسے اوپن سٹی قرار دیا جائے تاکہ مسلمان جس طرح ملک کے باقی شہروں میں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکیں. اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے, ورنہ ادروائز دھمکی ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں. واہ ڈائریکٹ ایکشن. مولوی صاحب شراب کے مٹکے میں چوہا جا پڑا تھا. کسی نے
نے جو اسے نکال کے باہر پھینکا تو دم پہ کھڑے ہو کے للکارنے لگا، بلی کو بلاؤ ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ قوم کے نگرانوں میں ان کا بھی دماغ ایسا گیا کہ حرمین شریفین کے رضاکاروں کو للکارتے ہیں ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں۔ مولوی صاحب سنیے، حرمین شریفین کا پاسبان کوئی انسان نہیں، رب العالمین ہے۔ صرف آپ نہیں بلکہ پڑوسی ملک کا آدم خور اور دنیا کا کوئی اور سفاک، تم سب جمع ہو کر اگر چاہو تو بھی حرمین شریفین کی حرمت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمکیں گے، جب تک سورج دیاباری کرے گا، جب تک مہتاب روشنی پھیلائے گا، حرمین کی روشنی بھی انشاءاللہ، حرمین کے اجالے بھی قیامت تک نظر آئیں گے۔ میں نے ایک ٹارگٹ تک لانے کے لیے یہ محنت کی ہے، چلو تاریخ بھی بدل گئی۔ 22 کو میں نے تقریر شروع کی تھی، 23 تاریخ تک جاری ہے۔ اسلاف کے متعلق یہ روایت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد شروع کرتے تھے، صبح تک بات جاتی تھی، تو شاید آنے والے لوگ ہمارے بارے میں بھی کہیں جناب 2 دن تک تقریر ہوتی تھی۔ دیکھو جی کیسٹ میں موجود ہے، 22 تاریخ کو شروع کی، 23 تاریخ تک جاری۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، یہ ہی پہ ضرب لگے ذرا تاکہ بھی کے دروازے بند کیا ٹوٹ جائیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، عالم ما کان و ما یکون کون، یا اللہ بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، قرآن نے چابیوں کی بات کی، چابی کی نہیں، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر قرآن کہتا وَعِندَهُ مِفْتَاحُ الْغَیْبِ، اگر قرآن ایک چابی کی بات کرتا تو اجمی فنکار کہتے بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہے۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا۔ قرآن کریم نے نظریاتی چور بازاری کے تمام راستے بند کر دیے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کی وسعت کا اندازہ تو کیجئے شکارپور والوں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے درختوں سے خزاں اور پت جھڑ کے موسم میں جب پتے جھڑتے ہیں،
درخت کی ٹہنی سے گرنے والا کوئی حقیر پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اور میں کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے دانے کو وہ جانتا ہے اور ہر اگتا ہوا پودا اسے پہچانتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے، جب دانہ دھرتی کے سینے سے نکلتا ہے تو پہلی کونپل ایک ہوتی ہے، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں. پہلے اگتے ہوئے ایک ہی کونپل کسی صاحب نظر نے اسی کو منظوم کر دیا. ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید. جب کوئی دانہ اگتا ہے تو پہلے اس کی توحید بیان کرتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. علام الغیوب کون، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا. وہ جو ادھر ہے نہیں دور کھڑے ہوئے دوست، ان کی ہی کی حرارت یہاں پہنچے ذرا. دستگیر و کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا. یہ اللہ بھی کے بیماروں سے کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہیں، رسولوں پہ آزمائشیں آئی کہ نہیں، تو انبیاء اور رسول نے کسے پکارا؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعت والضحا کہلائی، جس کی زلفوں کی مستی واللیل اذا سجا کہلائی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئیں، جس کے شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے، جس کی دھرتی، جس کے پائے اقدس سے چھو جانے والے خاک کے ذروں کی قسمیں عرش بری پہ رب نے کھائیں، جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملیں، جس کے قود سے دھرتی کو سکون ملا، جس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھا، جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جو انبیاء اور رسول کا امام اور مقتدا نظر آیا. میرا جی چاہ انبیاء اور رسول کا امام اور مقتدا نظر آیا، میرا جی چاہا کہ اسی سے سب کچھ مانگ لوں، اسی کے در کا سوالی بن جاؤں، اسی کے دربار پہ گداگر بن جاؤں. لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے، وہ آنسو کی برسات میں کسی اور کے در پہ رو رہا ہے. نعرہ تکبیر.
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے اسے کسی اور کے در پہ آنسو کی برسات میں مانگتا ہوا دیکھا تو میرے ضمیر نے رہنمائی کی عطا اللہ اب اس سے نہیں تو بھی اسی سے مانگ جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں. قرآن پاک نے دعوت دی قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب تمہیں دعوت دیتا ہے کہ میرے در پہ آ کر کبھی مجھ سے لو لگاؤ. الہ العالمین ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی کس منہ سے تیرے در پہ آئے تجھ سے باندھتے ہوئے حیات یہ دامن میں ایک بھی خوبی نہیں. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے خطا کار بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا مہربان پائے گا. شکارپور والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں دکانیں سجا رکھی ہیں زلفیں بڑھا رکھی ہیں اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گھر کا پھرو گبرو بت پرستی باز آ. درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں. خیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون خطا کاروں کو بھی تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ شرمندہ ہو کر آئے بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ سوالی بن کر آئے جس کے نام اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں. جوانی کا نشہ تھا شباب کی مستی تھی دولت کی ترنگ تھی برادری اور پارٹی کا غرور تھا اکڑ کر رہا پوری زندگی مائل بغاوت رہا کبھی ایک بار بھی میرے در پہ نہیں جھکا. اب زندگی کی شام ہو گئی جوانی رخصت ہو گئی ضعیفی چھا گئی بڑھاپا آ گیا آنکھوں سے بینائی رخصت کانوں سے سنوائی رخصت زبان سے گویائی رخصت ہاتھوں میں لرزہ تاری کمر پیری سے جھک گئی ٹانگیں کانپنے لگی
دماغ شل ہو گیا، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد بھی پرواز کر گئی، دنیا نے بھی نظریں پھیر لی، شکارپور والوں سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ اب کسمنی پرسد کے بھیا کی تھی، کوئی پوچھتا نہیں، رات کے سناٹے میں ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا گناہگار اب آیا ہے رب کے در پہ، آنسو کی برسات میں لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، الہ العالمین اب تو میرا کوئی نہیں رہا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ تکبیر! الہ العالمین کچھ بھی نہیں دامن میں کے پیش کروں، بس آنسو کی برسات لایا ہوں، تو نے بھی نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی ساری زندگی میرے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا تکبر بھی میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، آج میں اسے اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو گناہگار کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اپنے در پہ آنے والوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ایک بات کر دی ان نوجوانوں نے، بادشاہ نے وارننگ دی، جاؤ اپنے نظریے پر غور کرو، نظر ثانی کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا اذا الفتية الى الكهف، یہ سارے نوجوان ایک غار میں آئے اور جمع ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنبھال لے، تو ہماری نگرانی کر، ہمارے مٹانے کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، لیکن دشمن اگر کبھی اس نگہباں کبھی ترس، ہمیں مٹ جانے کا تو خوف نہیں، راہ حق میں مٹ جانا ہی تو ہماری منزل ہے، ہماری جیت ہے، لیکن حق کا کلمہ بلند رہنا چاہیے۔ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں الہ العالمین۔ کسے پکارا؟ ہاں، شکارپور والوں، انسان کتنا اچھا لگتا ہے جب رحمان کا نام نکل جائے، اور اس کی پستی کی انتہا ہے جب بندوں سے مانگنے لگے۔ ولی اللہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، کسے پکارا مشکل کے بعد؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے بندوں کو، ہم نے اپنے وفادار دوستوں کو سنبھالا اور وہیں سلا دیا، اسی غار میں جہاں مان رہے تھے وہیں سلا دیا۔ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، چند لمحوں کے لیے لیٹے تھے کہ آرام ہو جائے، فریشمنٹ ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا قوم کے اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا انہیں صدیوں سلائیں گے۔ دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت، ہوا کے جھونکوں کو حکم ملا غار میں پہنچو، ابھرتے اور ڈوبتے سورج کو حکم ملا اپنی گرم گرم کرنیں میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو۔ قرآن کہتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال،
ہم تو اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر سلا دیتے, بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پر سلا دیتے. گزر گئے 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال گزر گئے. کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم. قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. 3 سال کے بعد حق تعالی نے فرمایا اب ہم نے انہیں اٹھایا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک کراس کوشچن کرتا جاؤں, چھوٹا سا سوال. 309 سال تک سونے والے یہ اللہ کے ولی جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے ہو؟ جواب آتا ہے لبثنا یومن او بعض یوم. پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں؟ بڑی غفلت ہو گئی, آج تو سارا دن سوئے رہے. حدیث میں آتا ہے جب سوئے تھے تو صبح تھی, جب اٹھے تو شام کا وقت. تو سوچنے لگے شاید صبح سوئے تھے شام کو اٹھ بیٹھے. لیکن وہ احساسات کی دنیا میں ایک طرح کا تجسس, سسپنس تھا. اپنی حالت کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھتے ہیں. کچھ نے کہا کچھ زیادہ تو نہیں سوئے, کچھ نے کہا کچھ کم تو نہیں سوئے. آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں صدر محترم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. پھر کہنے لگے جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے. حق و صداقت کی جد و جہد کرنے والے ان نوجوانوں کے کردار نے بھی آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف مت کیا کرو, منظر کو سامنے رکھا کرو. ربکم اعلم بما لبثتم. 309 سال سوئے, پتا ہے انہیں کہ کتنی دیر سوئے؟ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کہتے کیا ہے لبثنا یومن. معلوم ہوا اللہ کے ولی, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر وہی جانتے ہیں جو رب بتائے. رب نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے. دوسری بات یہ قابل غور ہے عزیز دوستو, 309 سال تک سوئے لیکن کوئی آواز سنی انہوں نے؟ نہ معلوم کتنے طوفان آئے ہوں گے, کتنے قافلے گزرے ہوں گے, پرندے چہکے ہوں گے, بادل گرجے ہوں گے, لیکن کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا. فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ ولی نہیں سن رہے. میرے فنکار مولوی کیا بات, تو مردو کو سناتا پھر تھائے ہے, بلکہ یہاں تک سناتا ہے کہ جب کسی ولی کی قبر پہ کوئی پرندہ آ بیٹھے تو ولی کو یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ چڑی ہے کہ چڑا ہے. وہی سنتا ہے جسے وہ سنائے, اور وہ نہ سنائے تو کوئی زندہ بھی نہیں سن سکتا, مردہ کیا سنے. نعرہ تکبیر. میرے عزیز دوستو, کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم, جس نے سنایا وہی جانتا ہے, تکرار مت کرو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. کام کی بات کرو, بھوک لگی ہے. ایک نوجوان جائے کھانا لے کے آئے ذرا شہر سے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. لیکن کھانا لینے کے لیے جو نوجوان جائے شہر میں ذرا احتیاط سے کھانا لائے. کسی مشرک پلید کے ہاتھوں کا کھانا ہوا, پکا ہوا کھانا نہ لے کے آئے, موحد کے ہاتھوں کا کھانا لائے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. کسی موحد اور خوش عقیدہ ہاتھوں سے بنے ہوئے پاکیزہ کھانے کا اہتمام کیا جائے, کسی مشرک پلید کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لائے. اس وقت احتیاط ضروری تھی.
تو شکارپور والوں ذرا آپ بھی آج کل احتیاط کر لیا کرے کسی ہوٹل پہ بیٹھتے وقت. ہاں کہیں مرغے کی جگہ کوا تو نہیں بھول رہا, کہیں بکرے کی جگہ. ذرا احتیاط کیا کرو. اور یہ بھی دیکھ لیا کرو لکھا ہوا کیا ہے ٹائٹل پر, قلندری ہوٹل, حیدری ہوٹل. بچا کرو ان سے, بچا کرو. لقمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک صاحب نظر کا قول ہے, ایک لقمہ حرام کا اگر معدے میں چلا جائے تو 50 سال کی ریاضت زہر قاتل ہے روحانیت کے لیے, زہر قاتل. ہماری بہت ساری ناکامیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عقل حلال نہیں رہا, صدق مقال نہیں. ایک نوجوان کو بھیجا گیا, ہاں آگے بھی سنیے ذرا, قرآن کی صداقتوں کے صدقے جاؤ. فرمایا فباسوا احدکم بورقکم, ہذہ کھانا لینے کے لیے بھیجو, لیکن کھانا خرید کر لے آئے, مانگ کر نہیں. اللہ والے بندوں سے سوال نہیں کیا کرتے, وہ تشنگی میں خون جگر پی لیتے ہیں لیکن بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور عصر حاضر کے اللہ والے بین الاقوامی منگتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین, مال حرام بود براہ حرام رہا. پیسے لے کر آیا ہے شہر رقیب میں, لیکن غار سے باہر نکلتے ہی راستے بدلے ہوئے پائے. جہاں درخت نہیں تھے وہاں بوڑھے درخت, جہاں عمارتیں تھیں وہ فنا ہو چکی, جہاں نہیں تھیں وہاں نئی عمارتیں. غور کرتا گیا, حیران ہوتا گیا. آبادی کے قریب گیا تو لوگوں کا لباس بدلا ہوا, وہ چہرے نہیں, وہ رنگتے نہیں. یہ لوگوں کو حیران ہو کر دیکھتا ہے, لوگ اس کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں, لیکن بولتا نہیں کیونکہ ہدایت تھی لا یشعرن بکم احدا. ذرا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا, سیکرٹ رکھنا. کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. تو جب کوئی چھپ رہا ہو تو دیکھنے والوں کی نظر گولی سے بھی زیادہ سخت لگتی ہے. ایک ہوٹل والے کے پاس گیا, غور سے دیکھا صاحب بصیرت نے اس ہوٹل والے کے چہرے پر ایمان کا سورج جگمگ جگمگ کر رہا تھا. عقیدے کا حسن چہرے کی کتاب پہ پڑھا جا سکتا ہے. قریب آیا, پیسے دے کر سکے دے کر ہوٹل والے سے کہا روٹی چاہیے. اس نے سکے دیکھے, کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے. یہ اس سے پرانے, وہ ان سے پرانا. ہوٹل والا کہنے لگا میاں نوجوان, یہ تو تم 300 سال پرانا سکہ لائے ہو, دقیانوس کے زمانے کا. یہ کوئی خزینہ تو نہیں ملا تمہیں, کوئی دفینہ تو نہیں ملا. رائج الوقت سکہ لاؤ جو آج کا چل رہا ہے, یہ پرانا سکہ کہاں سے لے کے آؤ؟ وہ نوجوان کہنے لگا کل ہم جا رہے ہیں اور آج یہ 300 سال پرانا ہو گیا. کھوپڑی میں تمہارے عقل ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کے اس جملے کو سن کر ہوٹل والے کے دماغ میں تاریخ کا وہ کردار آ گیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں گم ہو گئے تھے اور پوری قوم انہیں تلاش کرتی رہی تھی لیکن وہ نہیں ملے تھے. کہیں یہ ان میں سے تو نہیں؟ کیونکہ اس کی گفتگو سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے اور سکے پہ لکھی ہوئی تاریخ سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے. ہوٹل والے نے نوجوان کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہیں تم ان نوجوانوں میں سے تو نہیں ہو. لیکن اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتا نا وہ. بات کھل گئی, پوری قوم جمع ہو گئی, سارا شہر جمع ہو گیا. اور اسی وقت
تب یہ نوجوان پکڑا گیا. این اسی وقت جو بادشاہ تھا وہ خوش فکر بھی تھا, خوش عمل بھی تھا, صحیح العقیدہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دعائیں کر رہا تھا. اے اللہ, تیرے بندوں میں سے کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں لا رہے, وہ کہتے ہیں خاک میں مل جائیں گے. کون اٹھتا ہے پھر قبر سے؟ الہ العالمین کوئی برہان عطا کر, کوئی دلیل عطا کر کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. سجدے میں وہ رو رہا ہے. اسی وقت قوم اس نوجوان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئی ہے, اور جب بادشاہ نے اس نوجوان سے ساری کہانی سنی, اس کا ہاتھ اونچا کر کے کہا, جو رب العالمین اپنے بندوں کو 309 سال تک زندہ سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے, وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جن کے مقدر میں تھا انہیں ہدایت مل گئی, جن کے مقدر میں تھا انہیں ہدایت نصیب ہو گئی. چند نوجوانوں نے قربانی دی, پوری قوم کو راہ راست پر اللہ نے لگا دیا. چند نوجوانوں نے, میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے انقلاب رحمت پہ نظر ڈالتا ہوں, ادھر اصحاب صاحب کو دیکھتا ہوں, ادھر اصحاب محمد کو دیکھتا ہوں, وہ بھی ایثار و قربانی میں یکتا نظر آتے ہیں. محمد کے صحابہ بھی ایثار و قربانی میں یکتا نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. انہوں نے قربانی دے کر جس طرح کے پوری قوم کو سیدھے راستے پہ لگایا ہے, رحمت للعالمین کے صحابہ نے بھی بدر و احد, تبوک و یرموک, قادسیہ اور مدائن کے مرحلوں سے گزر کر انسانیت کو راہ راست دکھائی, اور پھر یہ تاریخ چلتی آئی. پھر برے صغیر میں ایک طبقہ اللہ نے بھیجا جس کا ایک باب میں گفتگو کے آغاز میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے عرض کر چکا ہوں. شاہ ولی اللہ کا لشکر برے صغیر میں اصحاب کہف کے کردار پر چلتا ہوا نظر. آج بھی دلی میں جب ہم قبرستان مہندیاں میں رات کے ایک حصہ میں گئے تو میرے رفقا بھی ساتھ تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی قبر اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برستی نظر آئی. ان کے پہلو میں شاہ عبد القادر سو رہے تھے, ان کے ساتھ شاہ رفیع الدین سو رہے تھے, ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سو رہے تھے, ان کے پاؤں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید سو رہے تھے, ان کے سرحانے مولانا حفظ الرحمان سہاروی سو رہے تھے, ان کے ساتھ شاہ عبد الرحیم جو والد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ سو رہے تھے. علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب قبرستان مہندیاں میں ہم آغوش نظر آئے. بے ساختہ میری زبان سے قرآن جاری ہو گیا, اور اس کیفیت کو میں زندگی بھر بھول نہیں سکوں. دیر تک قرآن کریم پڑھتا رہا, خود بھی روتا رہا, میرے ساتھی بھی روتے رہے, اس لیے کہ یہ احساس تھا آج میں ان کی قبروں پہ قرآن پڑھ رہا ہوں جنہوں نے برے صغیر میں قرآن کے فکر کو آرگنائز کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور سب سے پہلے فارسی اور اردو میں قرآن کا ترجمہ کرنے والے یہی تھے. اسی قافلے سے اسماعیل شہید پیدا ہوئے, اسی قافلے سے محمود حسن پیدا ہوئے, اسی قافلے سے مدنی آیا, اسی قافلے سے محمد الیاس دہلوی آیا, اسی قافلے سے اشرف علی تھانوی آئے, اسی قافلے سے انور شاہ کاشمیری آئے. اقبال جن کے متعلق کہتا تھا اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کاشمیری جیسے روشن ضمیر کبھی اسلام کو ایکسپٹ نہ کرتے. دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں ہم کھڑے تھے, 1.5 لاکھ کتابیں ہیں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے. اس وقت 15 کمروں پہ مشتمل ہے وہ کتب خانہ. محتمم صاحب فرمانے لگے, ایک مرتبہ اسی کتب خانے کے سامنے شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے, فرمانے لگے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی آگ لگے کہ کتابیں جل جائیں یا کوئی فلڈ آئے کہ کتابیں بہہ جائیں, فکر کرنے کی کوئی بات نہیں, جو علم ان کتابوں میں ہے الحمدللہ وہ سارا اللہ نے میرے سینے میں محفوظ رکھا. قرآن کے شارح یہی, حدیث کے شارح یہی, اسلامی انقلاب کے تصور کو آرگنائز کرنے والے یہی, مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینے والے یہی,
تحفظ ناموس سے صحابہ کے لیے قربانی دینے والے یہی عبدالشکور لکھنوی اسی قافلے کا ایک سپاہی، محمد یوسف بلوری اسی قافلے کا ایک سپاہی، تاج محمد امروتی اسی قافلے کا ایک سپاہی، حضرت خالد اسی قافلے کے ایک سپاہی، بیروالے اسی قافلے کے ایک سپاہی، مفتی محمود اسی قافلے کا ایک سپاہی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ جدھر نظر ڈالتا ہوں آفتاب و مہتاب ہی تو نظر آتا ہے۔ آباری لاؤ ان کا جواب مجادلو۔ آج تمہیں علماء حق کے بغض نے اس قدر اندھا کر دیا کہ ناکام ایئر مارشل سے تو اتحاد ہو سکتا ہے تمہارا، لیکن علماء حق سے نہیں ہو گمراہ تھے۔ معاف کیجیے گا، میرے دل میں اظہر خان جیسے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ امریکن لابی کی پیداوار لوگ آج وطن عزیز میں یہ کرتے ہوئے انہیں جرأت کیسے ہوئی کہ اسلام نجی مسئلہ ہے، سلطنت اور مملکت کے معاملات میں اسلام کو دخیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو کرنے والے در حقیقت قادیانیوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان منافقین کو بھی ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کہوں گا اپنے خطبوں میں، اگر آپ نے نیو جنریشن کو الحاد اور دہریت سے بچانا ہے تو اسلام میں معاشی عدل و انصاف کے تصور کو پھیلائیے۔ ملوں میں پسنے والے مزدور، جاگیروں میں پسینہ بہانے والے کسان کو مطمئن کیجیے کہ تمہیں باوقار معیشت اسلام دے سکتا ہے، کوئی اور نظریہ نہیں دے سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی رفیق حیات کہتی ہے ہفتوں تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی، یہ اسلام کا قائد ہے کہ اگر رضاکاروں نے فقر و فاقہ سے گزرتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو ان کے قائد نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اسی مکتب فکر سے آپ کو ملے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ